जानकारी हासिल करें। तो मैं अपनी बात को, अपने उन्वान को रखने से पहले आपके सामने चंद अहम बातें गुफ्तगू करना चाहता हूँ। यार आप सोचें कि इस ईद उल अज़हा के मौके पर या क़ुरबानी के ज़िमन में कुछ बातें जानने या जानी हुई चीज़ों को याद करने और क़ुरबानी या ईद उल अज़हा के असल मकसद को समझने, या जो ईद उल अज़हा जिस नबी से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से कुछ फ़ायदा उठाने और किस तरह की क़ुरबानियाँ उन्होंने दी थी और किस तरह की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी थी, ऐसी चीज़ें मालूम करके ख़ुद भी हम अपने आप को आगे बढ़ाने की जो कोशिश के ज़िमन में हम यहाँ पे बैठे हैं। तो पहले हम ये सोचें कि कस्टमरी एक प्रोग्राम की तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जियो की तरफ से प्रोग्राम रखना चाहे, चंद लोगों को जमा करे और प्रोग्राम रख दिए, बोलने वाले बोल दिए, सुनने वाले सुन दिए, फिर अपने अपने ज़िंदगी के तरीक़े पर हम वही पुरानी ज़िंदगी हमारी गुजर रही। तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर एक बात भी मैं कह दूँ, एक बात भी आप सुन लें जिससे मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आ जाए, ये काफ़ी है। आधे घंटे की, घंटे की या रेगुलर स्पीचेस की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमारे लिए चाहिए कि हम नियत करें कि जो भी चीज़ें हमारे सामने आने वाली हैं उस पर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जब जाके हमारा यहाँ पे बैठना, मेरा कहना और आपका सुनना अल्लाह के हुजूर में कबूल होगा। समझ में आ रहा ना? नहीं तो मैं आपका अटेंडेंस लूँगा, आप मेरा अटेंडेंस लेंगे, इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। तो आइए उन्वान की तरफ हम देखते हैं कि नबी जो हमारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, तो उनकी ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है, क्या क़ुरबानियाँ मिलती हैं। तो हम सबसे पहले गौर व फिक्र करें कि इस्लाम के कितने अरकान हैं? कितने? 5 अरकान हैं। बता सकते हैं? पहला तौहीद, दूसरा नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो 5 अरकान हमारे इस्लाम के हैं। ये सुतून है, पिलर्स है, जिस पे बिल्डिंग इस्लाम की खड़ी हुई है। पिलर्स होना ना, अब ये पिलर्स है तो स्लैब ठहरा है ना बिल्डिंग में जिसके हम बैठे हैं। तो इस्लाम के भी 5 पिलर्स हैं, सुतून है। तौहीद का तो अपना मुकाम है, वहीं से तमाम चीज़ें शुरू होती हैं। यानी अल्लाह को वाहिद जानना, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना। चाहे कोई भी मसला आ जाए, हम किसकी तरफ रुजू करें, किसकी तरफ पलटें? अल्लाह की तरफ। ये हमारा मुकम्मल अक़ीदा होना चाहिए। अब ये जो तौहीद का मामला है, 3 अरकान कि अल्लाह को एक ही जानना, और दूसरा उसकी इबादत करना, नमाज, और तीसरा रोज़ा रहना। ये 3 अरकान देख ले। हालांकि 5 अरकान फ़र्ज़ है, लेकिन 3 अरकान सभी पे फ़र्ज़ है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। लेकिन जो बाकी के 2 अरकान हैं, ज़कात और हज, ये किस पे? जो उसकी हैसियत रखते हो। अल्लाह ताला ने जो हैसियत बताई है कि आपका इनकम का मिक़दार इतना होना चाहिए, तो उसके बाद हम जाके ज़कात के लिए एलिजिबल होते हैं और उसके बाद हज और क़ुरबानी के लिए एलिजिबल होते हैं और हमारे ऊपर फ़र्ज़ बनता है। अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है। देखिए, जिस तरह से 3 अरकान को हर एक के ऊपर लाजिम कर दिया अल्लाह ताला, उस तरह से ये 2 भी कर देता तो कितनी मुश्किल हो जाती। आप सोचिए कितनी मुश्किल हो जाती। कंपल्सरी मुसलमान चाहे वो उसको हो या ना हो, कुछ भी करो, अपना किडनी बेच को तो भी उन्हें हज को जाना बोले तो जुल्म हो जाता था शायद। नहीं, थोड़ा साउंड कम करना था, थोड़ा। तो ये चीज़ हमारे को क्या मालूम हो रही कि अल्लाह की रहमत है हर चीज़ पे। अल्लाह जो भी हुक्म दे उसमें हमारा ही फ़ायदा है, अल्लाह का कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा ना? अल्लाह की हम बड़ाई, किबरियाई बयान करे या ना करे, अल्लाह अपनी जगह हम्दो सना का हकदार है। उसकी हम्दो सना तो अपनी जगह है। ना तो हम कोई अल्लाह की तारीफ़ करने से उसकी तारीफ़ बढ़ती है, ना तो हम ना करने से उसकी तारीफ़ में कोई कमी होती है। उसका तो अपना मुकाम है, उसका अपना वैल्यू है, उसका अपना पोजीशन है। लेकिन ये इबादतें, ये अरकान को अदा करने से फ़ायदा किसको होगा? हमें ही होगा, इंसानों को होगा। नहीं, एक अल्लाह को मानने से फ़ायदा किसको होगा? हमें होगा। हम दोज़ख से बच जाएंगे और किस में जाएंगे? जन्नत में जाएंगे। नमाज़ पढ़ेंगे तो फ़ायदा किसका होगा? हमारा होगा कि हम अपनी इंसानियत, अपनी कर्टसी को फुलफ़िल करते हैं कि अल्लाह ने सब कुछ हमें वो कुछ दिया जिसको हमने मांगा है, वो भी दिया जिसको हमने नहीं मांगा है। शुक्रिया तो अदा करना है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे? अल्लाह की इबादत करेंगे। इसमें हमारा भी फ़ायदा है, हमारा ही फ़ायदा है। और तीसरी बात है रोज़ा।
جس کی وجہ سے ہمارے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ تقویٰ پیدا ہوتا ہے نا روزہ رہنے کی وجہ سے. اور کیا ہے؟ غریبوں کا ہمدردی جو ہے غریبوں کے ضمن میں وہ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے. اور ہمارے اندر مینٹلی فزیکلی بھی بہت سے ہیلتھ کے حساب سے بھی بہت سے فائدے اس کے ذریعے سے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اب دیکھ لیں تو جتنے عبادتیں اللہ تعالیٰ نے جتنے حکمیں دی ہیں یہ کرنے کے لیے، یہ تمام چیزوں سے ہمیں ہی فائدہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جن جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے ان سے رکنے سے بھی فائدہ کسی کو ہوگا؟ ہمیں ہی ہوگا. جو کرو بول رہا ہے وہ کرنے سے فائدہ بھی ہمیں ہوگا، جن چیزوں سے رکو بول رہا ان چیزوں سے رکنے سے بھی فائدہ ہمیں ہی ہوگا. تو اس بات کو ہم مان لیں تو پھر ہم کوئی عبادت میں کاہلی نہیں دکھاتے. میرے کو فائدہ ہے سو اس چیز کو کوئی انسان بھی نہیں چھوڑتا. ہر فائدے کو دیکھتے ہیں ہم لوگ، ذرہ ذرے کو ہم لوگ کیا ہے گریب کرنے کی کوشش کرتے. تو اللہ کی طرف سے اتنے فائدے دیے جا رہے ہیں تو ہم چھوڑ دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں ہمارے پاس یقین نہیں ہے. یقین نہیں رہنے کی وجہ سے اتنا ہم لوگ یہاں پہ نہیں کر رہے. کوئی اسکیم آ گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ 1000 روپے ڈپازٹ کر دیں گے، آپ کی بیٹی 16 سال کی ہو جائے گی تو 1 لاکھ روپے دے دیں گے، 2 لاکھ روپے دے دیں گے. پورے یقین کے ساتھ لائن میں ڈھڑ جاتے پوسٹ آفس کے، جا کے وہاں جمع کرنے کی کوشش کرتے، پوری یقین ہے. لیکن اللہ بول رہا کہ میری راہ میں آپ اتنا خرچہ کریں گے تو میں بڑا گناہ کے دے دوں گا، 700 گنا بڑھا کے آپ کو دوں گا. لیکن ہماری یقین نہیں ہے، ہم لوگ گھس کے نکالتے رہتے ہیں. نہیں، نماز کے سلسلے میں چاہے جسمانی عبادت کیوں نہ ہو، مالی عبادت کیوں نہ ہو، ہر معاملے میں ہم لوگ کیا ہے کاہلی کرتے. فرض پڑھ لیے تو بس سنتوں کی ضرورت نہیں ہے، سنت پڑھ لیے تو نفلوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب پڑھ لیے تو تہجد کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال انسان کیا ہے ذرے سے سیٹسفائی ہو جاتا تھوڑا. مطلب جس کو ہم زیادہ چاہتے، جس سے ہم کو فائدہ زیادہ پہنچنا سمجھتے، ہم لوگ کیا کرتے اس کے معاملے میں اتنا ہی انویسٹ کرتے. ہم لوگ فائدہ دکھا تو کیا کرتا انسان؟ انویسٹ کرتا. فائدہ ہے کی نہیں کی بولتے انویسٹ کرتا. پیسے لگاتے ہیں؟ نہیں لگاتے. پکا بولے تو مانے تو پہلے ہمارے پاس ہمارا جو توحید کا معاملہ ہے پہلا ارکان وہ مکمل ہونا چاہیے. اللہ کے اوپر پورا بھروسہ، صرف اللہ کو ایک ماننا نہیں ہے بلکہ زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، زمین و آسمان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جنت و دوزخ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. نہیں، ہمارے کو دینے والا پالنے والا سب کچھ کون ہے؟ اللہ ہے. یہ یقین کے ساتھ اگر ہم اس کی بات کو مانیں گے تو انشاءاللہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہم وہاں پہ اس حکم کو بجا لائیں گے، نہیں تو ہرگز نہیں بجا لائیں گے. تو یہ 5 ارکان کی جو بات کر رہا تھا تو 3 ارکان تو سب پہ لازم ہے چاہے وہ امیر و غریب ہو، لیکن باقی کے 2 ارکان جو زکوٰۃ یا حج ہے یہ جو مال و استطاعت رکھتے ہیں انہی کے اوپر یہ لازم ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس سے ریلیٹڈ ہے. اسلام کے اہم 2 عیدیں ہیں. کون سی ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. رمضان کے جو عید ہم مناتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ یہ 2 اہم عیدیں ہیں، 2 کے سوا اور کوئی عید اسلام کے اندر نہیں ہے. کوئی اللہ کے نبی نے نہ منائی، نہ نے صحابہ کرام نے منائی ہے. تو یہ دوسری عید جو ہم لوگ رمضان کے بعد عید الفطر کے بعد یہ منانے جا رہے ہیں، یہ کس نبی سے ریلیٹڈ رکھتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ رکھتی ہے. تو یہاں پہ ہم لوگ سمجھنا چاہیے کہ جب عید الاضحیٰ کی بات آتی ہے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد ہمیں یاد دلاتی ہے. اور یہ ایسی قربانی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، بلکہ صرف ایک ہی زمن میں نہیں، ایک ہی ٹائم میں نہیں، اپنے لائف کے کسی ایک پرٹیکولر ایج کے اندر یا پرٹیکولر سچویشن کے اندر آپ قربانی نہیں کریں، بلکہ آپ ان کی زندگی کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے تو پوری زندگی ان کی قربانیوں سے بھری پڑی ہے. تو یہاں پہ اس بات کو اگر ہم سمجھیں گے تو اس بات کو یعنی ان کے قربانیوں کو اللہ تعالیٰ اتنا پسند کرا کہ اللہ کے نبی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کو ایک لقب دے دیا. جیسا پدما شری آتے ہیں نا ایوارڈ ہم لوگ دیتے، پدما بھوشن ہے سب ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین کائنات کا ایوارڈ مل گیا، انٹرنیشنل سے بڑھ کے ہے، پورے کائنات کا، پورے گلیکسی کا، ملکی وے کا ایوارڈ آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیا؟ ابراہیم خلیل اللہ. کیا لقب دیا؟ خلیل اللہ بولے. ابراہیم علیہ السلام کا تو نام ابراہیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا لقب دیا، کیا ایوارڈ دیا ان کو؟ خلیل اللہ. خلیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا فرینڈ، انگلش میں بولے ویری گڈ، دوست، اللہ کے محبوب. تو اتنے نبیاں ہیں لیکن ان میں سے اللہ تعالیٰ یہ لقب کس کو دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. تو کبھی بھی ہم لوگ ہماری زندگی کے اندر بھی دیکھیے، ہم زیادہ جس کو چاہتے زیادہ جو ہمارے لیے قربانیاں دے رہے، ہوتا نہیں ہوتا. بچے ہیں کس کو زیادہ پیار کرتے؟ ماما مامی کو، پھپھا پھوپھی کو، امی ابا کو. کئی کو سیکریفائس کون کرے زیادہ؟ امی. ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، کئی کو خالی بولا اللہ تعالیٰ اپنی بڑی جان کو وہاں پہ رسک میں رکھ دیے تو چھوٹی جان باہر آتی. نہیں بھائی، بہت بڑا رسک ہے، کب کیا ہوتا کہ نہیں معلوم. بی پی بڑھ گئی، کچھ اور ہو گیا،
کچھ مسئلہ ہو گیا تو چھوٹی جان تو باہر آ سکتی, بڑی جان چلی جاتی. تو معلوم ہونے کے باوجود بھی 9 مہینے وہ کیا ہے اپنی اولاد کو اپنے پیٹ میں رکھ کر اس وزن کو ڈھو کر تھوڑی دیر بیگ دیے تو اماں پکڑ سکتی ہے, لے لو بول کے دوسرے کو دے ڈالتے رہتے ہیں. ہمیں ہوتا نہیں ہوتا. بچیاں کو ذرا بیگ ڈال تو امی ڈھو سکتی نہیں ہے بولتے, ابھی ذرا موقع دیا تو امی کے کھاندے کو بھی چڑھ کو بڑھ جاتے ہیں. ہمیں نہیں, بچے ہیں انہیں سے بول رہا ہوں, چھوٹے بھی ہے یہاں پہ. تو بہرحال کہنے کا مطلب کیا ہے, انسان خالی ایک تھیلی ڈھو نہیں سک رہا, ایک اپنا اسکول کا بیگ ڈھو نہیں سکتا ہے خالی تھوڑی دیر کے لیے. یہاں سے اسکول کے بس اسٹاپ تک, بس اسٹاپ سے اسکول تک, کچھ نہ سمجھیے. ایک ماں, ایک عورت اپنے پیٹ میں اتنے کیجز کو وہاں پہ ڈھو رہی کنٹینیوسلی, دن اور رات 9 منتھس تک ڈھو رہی, بولے تو کتنی قربانی دے رہی. تو وہ قربانی کی وجہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ قربانی کو پسند کرا, ماں کو مقام دیا کہ تیرے پیروں کے نیچے جنت ہے, یہ مقام. اور باپ کی قربانیوں کا کہ رات دن ایک کر دیتا اپنے بچوں کو, اپنے اولاد کو پالنے کے لیے, پسینہ ایک کر دیتا, خون بہا دیتا, اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا. نہیں, تمام چیزیں کس کے لیے, بچوں کے لیے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باپ جنت کا دروازہ ہے. تو لہٰذا اللہ کی ایک قانون ہے, اللہ کی ایک سنت ہے کہ جو انسان قربانیاں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. اور یہ آدمیوں کے لیے قربانی کرے تو اللہ اتنا پسند کرتا ہے. آپ سوچئے کہ جب ہم اللہ کے لیے قربانی کرتے تو اللہ کتنا پسند کرتا ہے. کسی کو کوئی ہیلپ کرے تو ہم نا چالا منچی پنچی سیرو بولتے, وہی ہیلپ ہمارے کو کر ڈالا تو انسان جا کے دیکھیے آپ دیوڑ لا چڑو بولتے نہیں بولتے, دیوڑ لا سب بولتے لوگ, جنرل غیر مسلمان جو ہے دیوڑ لا کا پڑھو بولتے. تو انسان اتنا خوش ہو جاتا, تو انسان اتنا خوش ہو رہا. تو خدا کے ضمن میں اگر ہم قربانی کریں گے, خدا کی بات کو ہم ماننے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا ہم سے پسند کرے گا. یہی معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا ان کی قربانیوں سے, تو لہٰذا ان کو خلیل اللہ کا لقب وہاں پہ دے دیا, تو اللہ کے دوست بن گئے. اگر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم اپنانے کی کوشش کریں, ان جیسی قربانیاں ہم بھی دینے کی کوشش کریں, حالانکہ دینا ہے, وہی سنت ہے ہمارے اوپر, تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا اور ہم کو بھی کیا بنائے گا, اللہ کا دوست بنائے گا. نہیں, اب ہماری کیا ہونا وہ زیادہ نہیں, اللہ میرا دوست بول لینے میں گریٹنس ہمارے کو نہیں دکھتا. نہیں, وہ کوئی ہیروئن ہے, کوئی ہیرو ہے, انہیں فرینڈس بولے تو انہیں کون معلوم میری فرینڈ آج انہیں کہاں کی ایکٹنگ کرتی ہے, انہیں کمپنی کی CEO بن گئی, وہ بڑا میری دوست, انہیں میری دوست, وہ دوست کو یاد ہی ستا نہیں تمہیں کو, ان کی گئے تو پکڑالتی بھی نہیں شاید انہیں, وہ بڑی شان سے بول لیتے. لیکن اللہ میرا دوست ہے بول کو بولنا کتنی بڑی بات ہے. وہ مقام ہم لا لینا بولے تو کتنی قربانی کی ضرورت ہے, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمارے کو سمجھ میں آتی. تو آئیے, یہ جو قربانی کا جو معاملہ ہے یہ قرب کے لفظ سے لیا گیا ہے. عربی کا جو قرب لفظ ہے نا اس سے لیا گیا. قربانی کہاں سے آئی, مولا پدم بولتے ہیں نا. تو یہ قرب کا مطلب یہ ہے قریب ہونا, کسی کے قریب ہونا. کس کے قریب ہونا, جورو مرد کے, مرد جورو کے, اماں بابا بچہ کے, بچے اماں بابا کے. کون کس کے قریب ہونا, ہم لوگ سب اللہ کے قریب ہونا. نہیں, اللہ کے قریب ہونا کہ تو اب اللہ کرسی ڈال کے بیٹھ کو ہے کہ ایسا ایسا سرک کو اس کے بازو جا کے بیٹھنے, نعوذ باللہ من ذالک, نہیں نا. تو اللہ کے قریب ہونا, اللہ کے پاس جانا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو پسند کرتا ہے ان چیزوں کو کرنا, اللہ کے قریب جانا ہے, اللہ کے دل کو جیتنا ہے, اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. اس کو بولتے ہیں قرب, قرب الہی بولتے ہیں نا, اللہ کی قربت کو پانا, اللہ کی رضامندی کو پانا, اللہ کے دوستی کو پانا, اللہ کے کیا ہے سٹنگ میں ہم لوگ بھی وہاں پہ بیٹھنا, یہ چیز ہے. اور یہ قرب کا جو مطلب ہم سمجھ گئے اللہ کے قریب ہونا, تو قربانی کا اور ایک میننگ بھی آتا ہے کہ قربان کرنے کو قربانی بولتے ہیں ہم لوگ. کیا قربان کرنا, کس چیز کو قربان کرنا. اب عید آ گیا, کیا قربان کرتے ہیں ہم لوگ, بکرے کو قربان کر ڈالتے. میں نکو بولتے تھا, میں 10,000 دیم کیسا ہوتا, نہیں ہمیں کہتے تھے, انہیں بھی نہیں کہتے تھا, اللہ کو گلا کاٹ ڈالے, ہو گیا. وہ کیا بکرا کہاں بھی جاتا نہیں, فریج میں چڑھتا, پھر بھی نہیں, کہیں کو بولتا وہ چیز ہے ہم لوگ دیتے ہیں, پھر وہ لگا ہم آگ دیتے ہیں, گیس بکرا پھر بھی آ جاتا ہے پھر فریج میں. اس کا مقصد ہی الگ ہے ایکچولی. اس کو کیا ہے, لوگوں کو بانٹنا ہے, غریبوں کے بھوک کو مٹانے کی کوشش کرنا ہے. اب ہم لوگ کس کو بانٹتے ہیں, زیادہ سے زیادہ جو قربانی دی اس کو دیتے ہیں. میں تو دعوت دیتا ہوں جو آلریڈی قربانی دی ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو دو جو قربانی نہیں دے سکتے, ان کے پیٹ کو بھرنے کی کوشش کرو. ہاں, آپ کے لیے ایک حصہ آپ کے لیے ہے, رشتہ داروں کے لیے ہے, غریبوں کے لیے, پورا غریبوں کے لیے دے دیے تو بھی آپ کے لیے بہترین ثواب ہے. لیکن یہ جو 3 حصوں کی بات ہم کرتے ہیں کہ ہم نے جس کو ایجاد کیا ہے اپنی طرف سے کہ تاکہ سب کچھ فائدہ اٹھائے, تو اس ضمن میں بھی کیا ہوتا, انہوں دیے کو ہمیں دیتے, انہیں پوٹلی لاگ دیے تو ارے ہمیں آ سکتے نہیں, کیا بھی سمجھو کہ ہمارا پوٹلی بھی لگ جاؤ. کیا زبردست سنت ہمیں اپناتے ہیں کہ مانو ہوتا نہیں, برابر ہو گیا حساب کے حساب. چلو بولتے ہیں نا تیلگو میں, نو اچن نہیں نچن, نو تٹن نہیں تٹن, کیسا کا ہو گیا.
اس سے بڑھ کے بات ہوتی نہیں. لیکن ہم لوگ ان کو فیڈ کرنے کی کوشش کرنا جو اس کی اطاعت نہیں رکھتے, جو اس کا کیا ہے کیپبلٹی نہیں ہے, جس کے بعد ایلیجیبلٹی نہیں ہے کہ وہ بکرا کاٹے کچھ کھائیں. غریب جو ہوتے نا ان کو لے کو جا کو ہمیں محبت کے ساتھ گفٹ کی طرح وہاں پہ دینے کی کوشش کرنا. یہ ایک سیمپل بنا لیے, یہ اتنے ایک ہڈی ڈالو, ایک کیکی ڈالو, ایک پٹلی بناؤ دے ڈالو. سمجھ میں آ رہا نا؟ صحیح بھی کون بھی دیے نہیں, ایک آدمی کو تمہیں اکیلے دیے, وہ 2 بوٹیاں سے ایک ہڈی سے کیا ہو جاتا, کوسا سالن ہو جاتا, کوسے بھاجی میں ملانا نہیں. تو یہ نہیں ہے. ہمارے باجیاں کیا سیکھنا, یہ بھاجیاں کا چھوڑ کو کیا کرنا ہوگا, تو ذرا غریب کون ہے کہ ان کو ہمیں بانٹنے کی کوشش کرنا. خیر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہم جو بکرا جو قربان کر رہے, دمبا جو قربان کر رہے, گائے بولو یا اونٹ بولو, جو بھی ہم قربان کر رہے, یہ قربان کر دے کہ ہماری قربانی ہوگی, سمجھنا ہے غلط بات ہے. یہ قربان کر کے میں چلو قربانی کا مقصد پورا کر دیا, یہ صحیح نہیں ہے. اصل قربانی کا مطلب یہ ہے کہ کن چیزوں کو قربان کریں, ہم اپنے خواہشات کو قربان کریں. قربانی کرتے وقت بھی ہمارے ذمن میں یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح سے آج یہ میرا پسندیدہ مال ہے, پیسہ ہے جو بکرے کی روپ میں دکھ رہا, یہ پیسے کو میں کیا ہے, یہ جان کو میں 2 دن لا کے بکرے کو میں پال لیا تو اس سے محبت بھی پیدا ہو جاتی تھی. نہیں, بہت سے آج کل ویڈیوز آ رہے ہیں, بچے رو ڈالتے ہیں, پکڑ لے کو کاٹنا گام آتا نہیں بول کو رو ڈالتے ہیں, تو ایک ریلیشن پیدا ہو گیا ان کے. اس میں سوال ہی نہیں, بچے آڑا پڑ جاتے آج کل. وہ کاٹنا دیکھو تو ہمیں کوشش کھاتے نہیں بولتے ہیں تھوڑے بچے, دیکھو تو ایک محبت ان کے دل میں, وہ بھی ہمارے ذمن میں رہتی, پھر بھی سنت ہے بول کے ہم لوگ کیا ہے اس کو یہ کرتے. تو ایک اپنی پسندیدہ چیز کو کیا ہے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, قربان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن صرف اور صرف بکرے کو قربان کرنے سے ہماری قربانی پوری نہیں ہوتی. قربانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے خواہشات کو قربان کریں. جائز خواہشات ہے, وہ آپ کے دین کے لیے رکاوٹ نہیں پڑ رہی, اللہ کی عبادت کے لیے رکاوٹ نہیں پڑ رہی, تو خواہشات کو پورا کر سکتے آپ, پرابلم نہیں ہے. لیکن وہ خواہشات اگر آپ کو دین سے دور لے جا رہی, آپ کو حرام کام کروا رہی, تو ہمیں چاہیے کہ ان خواہشات کو سب سے پہلے قربان کریں. پھر یہ قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم چند چیزوں کو قربان کر دینا. خواہشات تو کر دیے سمجھیں گے, چیزوں کو بھی قربان کرنا. چیزوں کو بھی قربان کرنا ہے, کسی کو دینا ہے, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کچھ اللہ کی راہ میں دیو, اجتماع کے لیے دیو بول تو لیسٹ ہم لوگ لا کے دینے کے واسطے کوشش کرتے. میں بھی جنرلی مردوں کے ذمن میں جب مخاطب کرتا ہوں تو وہاں بھی بولتے رہتا ہوں, جیب میں ڈالتے, وہ 10 روپے کا نوٹ لکھتا, بازو کو اس کو ڈھکلتے, 5 کا بڑلا کہاں دکھتا وہ دیکھتے رہتے. وہ مسجد کے ڈبی میں 5 روپے سے مسجد چل جاتی. زمانہ کہاں کی چل گیا, بچے کو 100 روپے دے تو 100 روپے کیا امی کہتا بچہ آج یہ کیا آتا 100 روپے کو بولتے ہیں. نہیں, ہم لوگ مسجد میں جا کے وہ 10 روپے 5 روپے ڈال کے بہت بڑا قربان کر دیا سمجھتے. تو ایک آدمی 2000 روپے ڈبے میں ڈالا کرتے, دیکھ کے ایک آدمی خوش ہو گیا, ارے ماشاء اللہ کیا قربانی, سب جنے 5 روپے 10 روپے ڈالتے, آپ 2000 کا نوٹ, اب تو بند ہو گیا, آ رہا نہیں سمجھو, 2000 کا نوٹ ڈال دیا, ماشاء اللہ, اللہ آپ کے قربانی کو قبول کرتا, آپ کتنے بڑی سخی ہے, اس کا اتنا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں عطا کرتا بول کو یہ کر ڈالتے. زیادہ تعریف کرنے کو کھڑو, یہ میرے نہیں بولتا میں 2000. پھر کس کے ڈالے گا, تو تمہاری جیب میں سے نیچے گر گیا نا, مسجد میں گر گیا, ابھی کہیں کو ڈبی میں ڈال ڈالے تو پکڑ کے مار ڈالتا. تو دوسرے معنی اللہ کے راہ میں قربان کر ڈالنا, وقت دے ڈالنا, سب بھی دے ڈالنا, ہمیں سمجھے تو چینج آ جانا, اقامت دین قائم ہو جانا, سب بھی ہو جانا. لیکن میں مانے کیا قربانی دیتے, نہ تو وقت کی قربانی دیتے, نہ تو پیسے کی قربانی دیتے, نہ تو کوئی اچھا کام کر رہا تو ہمیں پیچھے ہٹ کو اسے آگے بڑھائیں گے کہتے سے قربانی دیتے. نہیں, ہر جگہ میں کی بات آ جاتی. ہم سے بہتر ہے تو اس کو دے دینا ہم لوگ, یہ ہر جگہ قربانی کی ضرورت ہے. تو چند چیزوں کی قربانی دینا, چیزاں بھی دیے تو کیا کرتے, ایک دم پرانے چیزاں نکالو کسی کو دینے کی کوشش کرتے, حالانکہ وہی چیزیں ہماری کوئی دیے تو ہمیں پسند نہیں کرتے. تو سیم تھنکنگ ہونا, جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہی چیز تمہارے بھائی کے لیے بھی پسند کرو, اللہ کے نبی کی حدیث ہے. تو ہم لوگ جو چیز کو پسند کرتے وہی چیزیں دوسروں کو دینے کی کوشش کرنا. نہیں, غریب کو ڈالے تو بھی کیا کرتے, ٹھنڈا کھانا ڈالنے کی واسطے کوشش کرتے, ہم اگر ٹھنڈا ڈالے تو خاموش بھرتے, کیا گرم گرم ڈالنا ہمارے کو. تو جس چیز کو ہم پسند کر رہے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند نہیں کر رہے. تو یہ اصل قربانی ہے کہ ہم اپنے خواہشات کو قربان کریں, چیزوں کو قربان کریں, ہمارے اندر جو بری عادتیں ہیں, گناہیں ہیں, ان کو بھی قربان کریں. یہ تمام چیزیں جب تک یہ خامیاں, یہ خواہشات, یہ نفس جو ہوتا ہے, یا جن چیزیں, یا پیسہ ہو, وقت ہو, ہماری صلاحیت ہو, جب تک اللہ کی راہ میں ہم قربان نہیں کرتے ہماری قربانی پوری نہیں ہوتی. بکرا کاٹنا ہے تو سب کچھ برابر رہنا کہتے, اس کا کان کٹ کو نہیں رہنا, اس کا آنکھ برابر رہنا, اس کے پیراں برابر رہنا, سب بھی جاگو نیچے سے اوپر تک کا دیکھتے. بکرا ہے کہ وہ سب بھی ہے تو کہتے انہیں اللہ پسند کرتا کہتے, اللہ قربانی کہتے, اس میں کیا کمی نہیں رہنا کہتے. کہ بار ہمارا بھی ہمیں دیکھ لیں گے ہمارے میں کتنے کمیاں ہیں, کانا نا کا سب بھی ہے برابر ہی ہوں گا, لیکن اعمال مانے سب بھی کمی ہے نہیں ہے. بکرے میں کمی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا کہتے, برابر دیکھتے ہیں, پرفیکٹنیس دیکھتے ہیں. اب ہمارے اندر بہت چیزیں کمی ہے, ہم نہ تو صحیح وقت پہ نماز پڑھتے ہیں, نہ تو ہم برابر روزے رکھتے ہیں, نہ تو ہم قرآن پڑھتے ہیں,
نہیں, ہم نہ تو خود اللہ کے راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں, نہ تو دین کی دعوت کسی کو دیتے ہیں, نہ تو ہم ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں, نہ تو بچوں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں. تمام خامیاں ہمارے اندر بھی ہیں. پھر ہم اللہ کو کیسا قبول ہوتے؟ سمجھ میں آ رہی بات میرے کو؟ سمجھ میں آئی آپ کی بات جو بتانا چاہ رہا ہوں؟ تو اس کے اندر خامی رہنا جیسا بول رہے ہیں, اسی طرح ہماری عبادتیں بھی قبول ہونا بول تو ہمارے اندر بھی خامی نہیں رہنا, ان چیزوں کو ہم لوگ قربان کرنا چاہیے. تو جب تک یہ قربانی کا مقصد ہمارا یہاں پہ پورا نہیں ہوگا, اور یہ صرف اور صرف عید کے دن قربانی دے کے, ایک جانور کو قربانی دے کے ہماری قربانی پوری ہو گئی سمجھنا صحیح نہیں ہے. یہ قربانی کا جو جذبہ, قربانی جو جانور ہم قربان کر رہے ہیں نا, جب وہ جو جذبہ ہے وہ جذبہ پورے زندگی کے اندر ہے نا. جس طرح سے آج یہ جانور کو قربان کر رہا ہوں, وقت پڑے تو اللہ تعالیٰ اگر مانگے تو میں پیسہ بھی قربان کر دوں گا, ٹائم قربان کروں گا, سب کچھ قربان کرتا ہوں, بلکہ ہمارے پاس نیت کر کے قربانی دیے تو اچھا ہوتا. لیکن ہمارا بکرا کیا کی معلوم, ہمارا ابا 30,000 لے کو آئے, معلوم بکرا کاٹے تو قربان ہوتا نہیں. 40,000 کا بکرا, لاکھ کا بکرا, ایک 50 پر 8 لاکھ کا تھے بکرا. کیا بولے تو اس کے جسم کو اللہ بولے کو لکھو ہے کہتے. معمول 10,000 کا بکرا لاگو بھی اس کے اوپر ڈیزائن کرے جا لے کو, ہمیں اس کے اوپر لکھو. تیرے دل پہ اللہ لکھو ہے کہ نہیں کہ دیکھنا, ہمارے اعمال میں اللہ لکھو ہے کہ نہیں کہ ہم لوگ دیکھ لینا. سمجھ میں آ رہا نا؟ یہ دیوانگی سے ہم لوگ ہٹنا چاہیے. پھر اس کے بعد جس جو سماج کو ہم بدلنا چاہتے ہیں, ہم ایک جیو سے تعلق رکھنے والے ہیں, یہ سماج کو ہم بدلنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے بھی چند قربانی کی ضرورت ہے. قربانی کے بغیر یہ سماج بدلتا نہیں بدلتا. ہم اپنی جگہ رہ کے سب کچھ ہو جانا بول تو نہیں ہوتا. عورت جیسے بولو, میں عورت میں بھی ایسی چلتی ہوں, میں ڈیلیوری دیتی ہوں نہیں, میں پریگننٹ ہوتی ہوں نہیں, میرا شیپ بدل جاتا کو سمجھے تو بچے آتے تھے, آج نہیں آتے تھے. انہیں قربانی دینے کی وجہ سے آج کیا ہے, ہم لوگ آج زمین پہ ہے, ماں باپ قربانی دینے کی وجہ سے. تو اس طرح سے ہم دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں, دین کو بڑھانا چاہتے ہیں, دین کی اشاعت کا کام کرنا چاہتے ہیں, تو ہم کو بھی قربانیاں دینا ہوگا. فجر نماز پڑھنا ہے, کس کی قربانی دینا؟ نیند کی قربانی دینا نہیں, الارم کی قربانی. الارم کو قربان کر ڈالتے ہیں, ہمیں ٹرینگ کرتے تو دھڑیل بول کو دباتے, ہو گیا قربان گیا. نہیں, کس کی قربانی دینا؟ نیند کی قربانی دینا. روزہ ہے, روزہ رکھنا ہو تو کس کی قربانی دینا؟ مست کھانا گواتے رہتا, ہم آ گیا پانی پوری والا بیل مارتے رہتا, چاہے جان مار لیتے رہتا, برابر روزے کے ٹائم پہنچا, ارے بھائی انہیں سب آتے رہتا, روز کھانا آتا تھا نا, اب روزے میں بھی آ گیا انہیں عادت ہے کو وہ بیل مارتا ہے, چل جاؤ. بچوں کو دیکھو آئس کریم والا مارتا, دیکھو وہ ٹائپ میں ہماری دیکھو نہیں مارتا ہے, پریشان ہوتے ہیں ہم لوگ. تو وہاں پہ بھوک و پیاس خواہشات کی قربانی دینا, جب جاگو روزہ دے رہے نہیں دے رہے ہم لوگ. تو اس کے بعد یہ زکوٰۃ, حج جو قربانی کا معاملہ ہے, کس کی یہاں قربانی دینا پڑتا؟ پیسے کی قربانی دینا پڑتا. ہوتا ہے نا, خالی کے آ جاتا نہیں نا, بکرے کو میں کو بلاتا ہوں, انہیں بھی میں آ کو آ جاتا نہیں ہمیں. اس کے بعد جون ہے بول کو میں کے بعد نہیں, ہم لوگ پیسے دیے تو بکرا گھر کو آتا. اس کے بعد وقت کی صلاحیتوں کی ہمیں قربانی دینا ہے. اس کے بعد آپس میں ایک جہتی ہونا ہے, منظم ہونا ہے, تو کس کی؟ حسد کی, بغض کی, غصے کی قربانی ہمیں دینا ہے. اب ہمارے اندر حسد ہے, انہوں آگے بڑھ جاتے ہیں, ان کو ٹیلنٹ ہے, انہوں اچھا بول ڈالتے ہیں, انہوں اچھا کر ڈالتے ہیں, انہوں ذمہ دار بن گئے, نہیں تو ان کو لیڈرشپ دے رہے ہیں, نہیں تو ان کو کیا کہ زیادہ قریب کر لیتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہمارے اندر بغض و حسد وغیرہ تمام چیزیں, غصہ ایک دوسرے کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتے. کوئی کیا تو سلی ہونے بولے تو ہمیں غصہ ہو جاتے, ہم کسی کو مذاق کر ڈالے جا, کوئی ہمارے کو مذاق نہیں کرنا. نہیں, یہ قربانی کا جذبہ نہیں ہے. یہ تمام چیزوں کو قربان نہیں کرے تو پھر یہ یونٹی, ایک آرگنائزیشن بھی آگے نہیں بڑھ سکتا, یاد رکھیے. پھر اس کے بعد سستی و کاہلی کو بھی قربان کرنا پڑتا. جانا رہتا استعمال کیا آ جاتے لے, میں اکیلی نہیں گئے تو کیا ہوتا, سب بھی آتے نہ سمجھتے. اور راجو گارو చెరువులో పాలు పోయిండి کو تو اندر నేను ఒక్కడనే కదా, क्या ये डाले कहते पानी डाले, उसको वो क्या रहा, पानी का तालाब ही था, दूध का तालाब रहा जी. मैं अकेले ना समझते यहाँ पे, वैसा बोल को कौन भी नहीं आते, यहाँ पतला दिखता है मामला. समझ में आ रहा ना? तो ये सुस्ती काहिली قربان करना है. आराम को, कंफर्ट जोन को भी قربان करना है. मैं खाली ये 4 दीवारी में फैन में बैठ कुछ काम करती हूँ, बाहर का की रैली करते करता तो अम्मो कौन आते लो रैली को, तो ये नहीं होता. कंफर्ट जोन को भी قربان करना, आराम को, समझ में आता है ना, ये रिलैक्सनेस जो होता है हमारा, उसको भी हम लोग कुर्बान करना है. उसके बाद कभी कभार फैमिली कस्टम्स को भी कुर्बान करना पड़ता है. ये तमाम चीज़ें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में वाकिफ़ हुई हैं, उनका स्टोरी तकरीबन आप लोगों को मालूम है. वो ये तमाम चीज़ों को ये करना पड़ता. इज्तिमा को आते थे, अब्बा नको बोले, क्या की बोले, वो तो ज़रा गुस्सा कर लेते. दूसरे कामों को नको बोले तो भी हमें कर लेते, हमें उल्टा गुस्सा कर लेते. हमें बोले तो ब्रांडेड ड्रेस नहीं दिलाए तो हमारा गुस्सा आता. उसके वास्ते चंद चीज़ें हमारे को पसंद है तो अम्मा बाप कैसा भी मना लेते हैं हम लोग. लेकिन जब बात दीन की आती है तो अम्मी नको बोले, अब्बा नको बोले, क्या की बोले बोल को हम लोग रुक जाते हैं. नहीं, फैमिली के चंद चीज़ों को कुर्बान करना पड़ता है. अहम इज्तिमा यहाँ है, वहाँ क्या कि फैमिली का फंक्शन आता, एक जियो के मेंबर के नाते आप किसको प्रेफरेंस देंगे, जबकि आपका घर का नहीं है, मुमेरी बहन का की, फुपेरी बहन का की, दूर दूर चिच्चा की, चिच्चे की, चाची की बेटी की को है वहाँ, उसे भी चल जाते हैं. हमें नहीं गए तो क्या भी होता नहीं गए. सर का फंक्शन इंपॉर्टेंट कैसे बात वहाँ कहीं को तो परसों मोहल्ले से ड्रेस बताना ना सबको, सारा अकदाल को है बीरवे में,
ओपन बात करता हूँ मैं, प्लेटफॉर्म पे बात करता हूँ मैं, ऑन प्लेटफॉर्म। तो एक एक्सप्रेशन हमारा होना चाहिए, हमारा एक्सप्लोर होना चाहिए, तो लिहाजा वहाँ पे क्या है, हम वहाँ चल जाते हैं। यहाँ प्रोग्राम क्या हो गया तो परवाह नहीं, ये काम कौन रुक गया तो परवाह नहीं। तो ये अगर हमारे अंदर नहीं है, हम सुस्ती काहिली को कुर्बान नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारी कुर्बानी का जज्बा जो है, कुर्बानी देने की वजह से जो कुर्बानी के एहसासात हमारे अंदर आना है, तमाम ज़िंदगी के दूसरे सेक्टर्स के अंदर जो कुर्बानी हमें देनी है वो रोनमा नहीं हो रही, वो दिखाई नहीं दे रही, तो फिर ये कुर्बानी कुछ भी नहीं है, खाली एक जानवर को कुर्बान हम लोग कर दिए सर का हो जाता। उसके बाद कभी कभार जॉब्स को भी कुर्बान करना पड़ता, बिजनेस को भी कुर्बान पड़ता। पर्दे की बात आते हैं तो बहुत से आते हैं कि टीचर्स पर्दा छोड़ो बोल तो जॉब छोड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन पर्दा अपना निकाब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हो रहा नहीं हो रहा। बिजनेस का मामला आ जाता है तो वहाँ पे भी हराम नहीं करना है, लॉस है तो छोड़ देते। हालांकि बैंक की नौकरी नहीं करना है, ऑफर आया तो भी आप उसको छोड़ देना, तो ये कुर्बानी है। ये कुर्बानियाँ नहीं करे तो फिर हम लोग ये बकरे के कितने साल भर कितने बकरे नहीं, गाँव में के पूरे बकरे हमें लाख काट डाले तो भी क्या भी कुर्बानी हमारी कबूल नहीं होती। तो ये हर मुसीबत का सामना करना, हर दुश्मन का मुकाबला करना, उस वक्त हमारे ऊपर जो जुल्म होता, जो ज़्यादती होती, जो दर्द आता, जो परेशानी आते ना, किसी को हम लोग जाबिर बादशाह है या बात नहीं सुनने वाले के सामने हम जाके बात करें तो उन्हें क्या कि हमारा दुश्मन ही होता ऑटोमेटिकली। कितनी भी अच्छी बात आप कर लो, हक बात बोले तो ऑटोमेटिक दुश्मना पैदा हो जाते। तो उसका भी सामना करना, वहाँ भी सब्र करना, वो मुसीबतों को पेश करना भी एक कुर्बानी है। मेरे को ये सब न को बोल तो नहीं होता, हालांकि अल्लाह के नबी के ज़िमन में भी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में भी बहुत से कुर्बानी आप देने पड़े। तो यहाँ पे हर तकलीफ़ को हम लोग सहने की कोशिश करना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी वही बात हमें यहाँ पे बताई देती है। अगर नबियों का किस्सा देखें, सबसे पहला नबी कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तकरीबन कहा जाता है कि 1,24,000 अम्बिया अकराम आए। वन बाय वन एक एक मुकामात पर, एक एक कौम के लिए क्या है, अम्बिया अकराम को भेजते गए। तो इसके ज़िमन में नबियों के सिलसिले में जो एक नबी आए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये इराक़ की ज़मीन पर भेजे गए थे ताकि वहाँ तौहीद की दावत दे। ये अल्लाह ताला का वहाँ पे प्लानिंग था कि उनको वहाँ पे रखा गया। लेकिन अगर आप देखेंगे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी होने से पहले क्या है, ये वहदानियत के सिलसिले में आप क्या है बड़ी सोच रखते थे कि ये तमाम चीज़ें, सूरज को देखते थे, सूरज वो ये हो जाता था गुरूब, उसके बाद चाँद को देखते थे, वो भी रात के बाद चला जाता था, तारों को देखते थे, वो भी सुबह भी दिखाई नहीं देते। तो हर चीज़ को शायद ये खुदा कौन है, खुदा कौन है, बगैर बनाने वाले के कोई भी नहीं होता। बनाने वाला कौन के घराना, जैसा अब मेरे को, मैं पैदा हूँ तो जन्म देने वाली माँ है, तो हर चीज़ को बनाने वाला एक कोई है ना कोई है। तो उसी तरह इसे कायनात को बनाएगा तो कौन की बनाने वाला रहना, कौन हो सकता, सोचते थे। ज़िंदगी सबके सका मैं कल मंदा सका उन्होंने जीने की कोशिश से करे, थिंकर ग्रेट थिंकर उन्होंने। तो ये कौन हो सकता, सूरज है क्या इतना रोशन आता है बिल्कुल समझे, लेकिन वो भी ज़रा देर के बाद चल जाता। चांद को देखे, ये खुदा नहीं, सूरज को के बाद क्या है, तारों को देखे नहीं, तो उसके बाद बोले नहीं, ये तमाम चीज़ों को बनाने वाला एक कौन की है, पावरफुल जो कंट्रोल करता है। क्या हो, एक टाइम को आपको सूरज चल जाना क्या हो, एक टाइम को चांद आना क्या हो, तारे दिखना क्या हो, ज़मीन चलना क्या हो, हवा क्या हो, ये पानी क्या हो, समंदर क्या हो, तमाम चीज़ें एक कंट्रोल्ड मैनर में चलते हैं। आज भी जब कितने की इंसान चलाते थे, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाते थे, कहाँ तो भी ऊपर हुआ, सितारे कहाँ तो भी अपने आप को टकराए, एक्सीडेंट कहाँ तो हुआ, कहाँ भी आया नहीं, कोई न्यूज़ में आया नहीं, हर दिन नहीं आया तो पूरा दुनिया गर्क हो जाती। तो वो तमाम को कंट्रोल करने वाला कौन की एक है, एक चलाता है, कहते हैं तसव्वुर, एक स्वरोपासना जिसको बोलते हैं, ये सोच हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की थी। तो यही बात को वो अपना सिर्फ आइडियोलॉजी रख के अपने अंदर ही नहीं रख के दूसरों से भी डिस्कस करते थे। जब उनके बाप खुद पुतलों को बना के बेचा करते थे तो ये इसमें जान क्या भी नहीं है, मट्टी के पुतले नहीं, क्या भी करता नहीं, मक्खी भेड़े तो भी क्या करता नहीं, चुमटी चढ़े तो भी क्या करता नहीं, कौवा भेड़ को हगे तो भी क्या भी करता नहीं। वो अल्लाह के नबी के ज़माने में एक वाक़या आता है कि एक साहबी अल्लाह के नबी के सामने बयान करेगा थे कि मुझे दो चीज़ें याद करता हूँ। तो इस्लाम ईमान लाने से पहले, इस्लाम के पहले जहालत के ज़माने में दो चीज़ें मैं याद करता हूँ, तो एक चीज़ पर मुझे हंसी आती, दूसरी चीज़ पे मुझे रोना आता बोल के बोले। अब कोसी बोलना अल्लाह के नबी बोले तो पहले हंसी जो आती है ना वो बोलोगे थे, समझ में आ रहा ना। रोने की बात अब वक्त नहीं है, मैं नहीं बोलता हूँ। हंसी क्या बात को आती सो तुम्हारा बोलोगे। तो इस्लाम से पहले, ईमान लाने से पहले हमें सफ़र को निकलते सो हमें क्या करते हैं, बुत परस्ती करते ना, छोटा बुत बना को हमें उसे पूछते सो बड़ा बुत बना। अब जर्नी में जाते हैं, जर्नी में कैसा पूजा करना, उसको वास्ते क्या करते को, तो ये बड़ा पत्थर को ले आना को तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके वास्ते छोटा आटे का क्या करते सो पुतला हम लोग बना लेते सो, बना ले को ले ले को जाको हमें रास्ते में ले लेके जाते सो, सफ़र 4 दिन में आ जाएंगे समझते सो। वो आटे का पुतला हटा सो, जब हम कवाज तो बाहर लागो उसे पूजा कर लेते सो हमें, फिर बाद में थैली में डाल। ये 4 रोज़ का सफ़र कभी कभार क्या हो जाता था, 8 दिन हो बढ़ जाता था। अब खाने का ले गए सो सामान क्या हो जाता सो, अब भूख लग जाती है, क्या है थैली में, आटे का पुतला है। अब नहीं या तो खुदा कब का माता को बोल को उसे पानी में भिगा को रोटी बना ले खालते सो को बोलेंगे।
تو بولنے کا مطلب کیا ہے, جو پتلا ہے یہ اس میں کیا بھی جان نہیں ہے, میرے کیا بھی دیتا نہیں ہے نا. والد سے وہ ڈسکس کرے تو کیا ہوا, گھر سے نکالے گئے. بات کو کیا فیملی ہونا بول کو یہ کرے نا, تو ایک اللہ کے بات پر ٹھہر گئے, انہوں دین کے معاملے میں ٹھہر گئے. تو ہمیں بھی ایسا ریڈی رہنا چاہیے, اللہ کے لیے دوستی, اللہ کے لیے دشمنی. رشتہ ہم نہیں توڑیں گے لیکن پھر ہم لوگ اس کو یہ کریں گے. پھر اس کے بعد یہی بات لوگوں کو بتانے کی, سمجھانے کی کوشش کرے تو ان کو کیا کرے, گاؤں سے بھی بوائکاٹ کر دیے, گاؤں سے بھی نکال دیے. لوگ پورے ان کے کیا ہے وہاں پہ دشمن ہو گئے. تو اس طرح سے ان کی جو قربانی شروع ہوئی, یہ خواب میں جو چیز دیکھتے ہیں اس کو پھر سچائی میں عمل میں لانے تک وہاں پہ ان کی قربانی چلی. اس کے بعد بھی چلی سمجھیے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں انہوں نے وہ چیز کو دیکھی, اور 90 سال کی عمر میں ان کو اولاد اللہ تعالیٰ عطا کرا. دعا کرتے رہے, حالانکہ وقت کے نبی ہے. تو کب دیا, 90 سال کی عمر میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو دیا. میں نماز جا کے پڑھ لیتا ہوں انشاءاللہ. تو 90 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ ان کو دیا. تو کتنی محبت رہتی. ایک 4 سال 5 سال تک کا بچے پیدا نہیں ہوئے تو آدمی یہ ہو جاتے تھے, 10 سال ہو گیا تو ابھی یہ ہو جاتے تھے. اس کے بعد نہیں ہوگا کہ ایک بچہ 10واں سال کی کہتے ہو تو ایک دم اسے جان سے جتن دیکھ لیتے. اکیلا پیدا ہوا, جتن ہونے ایک ہی بیٹا, بہت مشکل سے پیدا ہوا, دوے کھا کو پیدا ہوا دیکھ لیتے. لیکن اللہ کے نبی جو ابراہیم علیہ السلام تھے, 90 سال تک اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دیا نہیں. لیکن وہاں پہ بھی ہمیں دیکھنے کا کیا ہے, ان کی زندگی سے کبھی بھی اللہ سے ناراض ہوئے نہیں. میں اتنی عبادت کرتا ہوں نا, میں اتنے قربانیاں دی ہم نا, میں گھر چھوڑے, فیملی چھوڑے, میں اللہ تیرے لیے نا, تو مجھے 90 سال تک کا رکھ ڈالی نہیں. لوگ مذاق کرتے ہیں, اسے بچے پیدا ہوئے نہیں رہے, فلاں رہے, اللہ کو مانا, ہمارا بتاں کو چھوڑا ہی نہیں, ہمارا کو کرا ہونے سے شرک چھوڑ ڈالا ہونے سے اس کے ساتھ ایسا ہوا کو مذاق کرتے ہیں. 90 سال تک یہ مذاق اللہ کے نبی کے ساتھ چلا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. پھر بھی صبر کا مظاہرہ انہوں کرے اور صبر کرتے رہے, اللہ ہی دینے والا ہے, دعا کرتے رہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرا, پھر بعد میں وہاں پہ اولاد دیا. پھر آپ خواب کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ جو چیز آپ کو زیادہ سے زیادہ پسندیدہ ہے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرو. اونٹیں آپ قربان کریں, پھر بھی وہ خواب آ رہا تھا, تمام سٹوری ہے آپ کے سامنے. لیکن پھر آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا, جس چیز کو آپ زیادہ پسند کرتے وہی چاہ رہا. تو اب میں زیادہ کس کو پسند کرتا ہوں, میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں. تو سمجھ میں آ گیا, بیوی کو بول لیے, بچے کو بھی تیار کرا لیے, ذرا تیار کرو لے کے جاتا ہوں, بولے بچے کو بھی سمجھا نہیں. بعد میں آپ وہاں پہ ڈسکس کیا گیا کہ میں اللہ کے راہ میں تمہیں قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں, تمہارا رائے کیا ہے, واٹس یور اوپینین, بول کے اپنے بیٹے سے ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں. ان کی تربیت بھی دیکھیے, ان کے زندگی کے اندر تربیت بھی ہمیں دیکھنا ہے, کتنی اچھی تربیت اپنے بچوں کو کرے تھے. آج ہمارے بچوں کو بولے تو سوال ہی نہیں حل. ایک آئس کریم کے لیے دونوں مالک مر جاتے ہیں. یہاں پہ ایک چاکلیٹ میں لالی پاپ مجھے ہونا کا تو مجھے چھوڑنا, وہ مچھی کا منڈا مجھے چھوڑنا کا تو میں کھاتی منہ اس کا ایسا کا لڑلے کو مر جاتے, شہیداں ہو جاتے. لیکن یہاں پہ دیکھیں جانش قربان, ایک مچھی کا ٹکڑا ہمیں قربان کرنے کے لیے نہیں ہے, ایک چاکلیٹ قربان کرنے کے لیے ہمارے بچے آج تیار نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی اتنی بہترین تربیت تھی کہ اسماعیل علیہ السلام سے آپ ذکر کرے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کرتا ہوں, تمہارا یہ کیا ہے, بول تو فوراً ہمیں لکھ لینا چاہیے, نوٹ کر لینا چاہیے اپنی کتابوں کے اندر, ذہنوں کے اندر, ہمارے دماغوں کے اندر, کہ اسماعیل علیہ السلام نے بہترین جواب دیا. اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ کر ڈالیے, سوچیے مت. تو تقریباً آپ لے کے جا رہے تھے تو وہاں پہ 3 مقامات پر شیطان وہاں پہ آپ کو روکنے کی کوشش کرا. تو یہی آج سنت ہم حج کے اندر ادا کرتے ہیں, 7 کنکریاں 3 مقامات پر شیطان جہاں جہاں آپ کو روکنے کی کوشش کرا وہاں پہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال کیا ہے, وہ چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ شیطان آپ کو گمراہ کرنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ خالی آزمانا سمجھا تمہارے کو, اب کیا بھی تمہیں اپنے بیٹے کے لے چل جاؤ گے تو ہمیں بھی صحیح ہوتا, صحیح کے آگے دھڑکا آتے تھا. آج کے بچوں کو تجھے ادھر میں کاٹیں گے, کاٹنا تو اتنی اللہ خواب میں دیکھیں تیرا انگلی کاٹ ڈالیں سکے, دکھا تیرا انگلی کاٹنا کیا آگا تو پہلے ہمارا منہ کاٹ کو چل جاتا انہیں, سمجھ میں آتا ہے, وہ چھری سے ہمارا بھوک کو چل جاتا انہیں. آج کے بچوں کی ایسی ہے حالت. لیکن اسماعیل علیہ السلام کی حالت تھی کہ اللہ چاہ رہا, اللہ کے لیے ہم یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں, اللہ کے لیے ہم مرنے کے لیے تیار ہیں, تو آپ اللہ کا حکم ہے تو کر ڈالو. انہیں بھیجا, مجھے انہیں دیا, انہیں سے لے لینا چاہ رہا تو ریڈی ہے بول کے وہاں پہ تیار ہے. اور آپ کو جب ذبح کرنے کی کوشش کرے تو خود آپ کے اولاد اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں, ابا جان آپ میرے کو ذبح کرتے ہو, اپنے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے, آپ لہٰذا اپنے آنکھوں کو پٹی باندھ دیجئے, مجھے اوندھا کر دیجیے. تو محبت بھی اگر آپ کے پاس آ گئی, میرا منہ دیکھتے بھی یہ ہوگی تو مشکل ہوتا, آپ کیا کرو, میرے کو اوندھا یہ کر کے یہ کرو بولتے بات ہے. بہرحال میرا چہرہ دیکھ کے پھر محبت میری نہیں روکنا ہے. کوئی ایسا بہت آسانی کے ساتھ ایک سٹوری بولنا ہمارے لیے لیجیے, لیکن اللہ کے لیے قربان اپنے اولاد کو کر دینا, اللہ کے لیے اپنے جان کو بازی لگا دینا, کر دو بس. اللہ تعالیٰ ہے, اللہ چاہ رہا تو اس میں میرے لیے بہتری ہے, میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں, کرنا یہ آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے مقام بہت اپنے تقویٰ پرہیزگار بندوں کو دیتا ہے, انہی کو اپنا خلیل بناتا ہے. لیکن یہ زندگی کا سیکریفائس, اتنی بڑی قربانی اللہ تعالیٰ نہیں کر رہا. لیکن اللہ تعالیٰ بہرحال وہاں پہ جان لینا اللہ کی مقصد نہیں تھی. پھر اللہ نے کیا کیا, اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا دیا, پھر ان کے مقام پہ جنت کے ایک دمبے کو لا کے رکھ دیا. اور وہاں بعد میں جب قربانی ہو گئی تو اللہ کے نبی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ان کی جگہ کون تھے,
اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے وہاں پہ، بلکہ ایک دمبا ذبح ہوا تھا، معلوم نہیں تھا کہ ابھی پہلے اللہ تعالیٰ کا بھی روکا نہیں. تو بہرحال یہ چیز کیا ہوئی، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ تو آزمائش تھی، اس آزمائش میں، اس امتحان میں ابراہیم تم کامیاب ہو گئے، اللہ تم کو پسند کر گیا. اور وہی سنت کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تا قیامت تک یہ قربانی کا جو جذبہ ہے، یہ قربانی کی جو سنت ہے، یہ چلتی رہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم یہاں پہ آ گیا. تو یہاں پہ ہم لوگ اس بات کو سمجھتے ہوئے یہی قربانی ہمیں دینے کی کوشش کرنا چاہیے. پھر یہی بات سورہ کوثر کے اندر دیکھ لیے تو فصلی لربک وانحر، تو بے شک میرے لیے نماز قائم کرو اور کیا کرو، قربانی دو. اللہ کا حکم ہے. قربانی کہاں ہے قرآن میں؟ بولتے نہیں، یہاں پہ ڈائریکٹ ہے قربانی دو. ہر چیز کی قربانی دینا، جانور کی بھی قربانی آتی ہے، ہماری بھی قربانی یہاں پہ دینا ہے. پھر اس کے بعد جیسا کہ میں نے کہا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہو اللہ تعالیٰ، اللہ کے ان سے بھی کہہ رہا، سب سے بھی کہہ رہا جو ایمان والے ہیں، کہو، بولو، منہ سے بولو، عملاً بھی دکھاؤ کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری تمام عبادتیں، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ کہنے بھی ڈرتے شاید ہم لوگ، کہے تو عمل کرنے پیچھے رہ جاتے ہوں گے. آسان نہیں ہے، لیکن اس کو بولتے قربانی. میرے چیزیں سب کچھ دیے ہوئے اللہ کے ہیں، اب اللہ کے راہ میں خرچہ کرو گے تو میں سوچنا کیا نہیں. کوئی ہمارے پاس 10,000 روپے رکھے، ذرا رکھو بول کے بولے، روز فون کر کو بولے اس میں سے 1,000 اسے دے ڈالو گے، میں دیتی نہیں، مجھے راضی نہیں کہ تو یہ کیسا ہوتا، راضی نہیں جی مجھے دیتی نہیں کہ تو یہ کہ 10 لے لے کو میں رکھ لیتی ہوں، میں کہہ کے کر لیتی ہوں، بولتا ہوں دھوکہ ہوتا، لڑی ہو جاتی. یہ کہیں کہ دھوکے بعد سب کو بول ڈالتے، ہم لوگ جا کے 10,000 دیتے ایسا کریے آدمی کو بولتے، ناراضگی ہو جاتی، رشتے ٹوٹ جاتے. تو اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں ہمارے کو کیا ہے، جسم دیا، صورت دیا، طاقت دیا، قوت دیا، جوانی دیا، ایک فیملی دیا، پیسہ دیا، جاب دیا، ایک ٹیلنٹ دیا، سب کچھ دیکھو میرے دین کے لیے، میری دین کی اقامت کے لیے آپ لوگ کام کرو، دین کی استطاعت کے اشاعت کے لیے کام کرو بول کے اللہ تعالیٰ بولتا ہے. تو ہمیں بولتے ہیں نہیں، یہ آنکھیں میرے کو ٹی وی دیکھنے کے لیے ہے، یہ کانا گانے سننے کے لیے ہے، یہ پاما سنیما کو جانے کے لیے ہے، فنکشن کے جانے کے لیے ہے، یہ تمام چیزیں دنیا کے لیے، میرے خواہشات کو پورے کرنے کے لیے ہے. میرے واللہ ہوتا نہیں بولے، ایسا ہے حالت. نماز پڑھے تو یہ نشانی پڑ جاتی ہوں گا، میرا پیشانی خراب ہو جاتا بولے ایسا. یہ حالت اگر ہمارے اندر ہے، یہ سوچ ہماری اندر ہے، تو کتنی بڑی بدکاری میں ہم ہے، کتنی قربانی سے دور ہے. مجھے اور آپ کو یہاں پہ سوچنا چاہیے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ جو قربانی ہم جو کرتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے. نہیں تو انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کا جو بھی اعمال آپ کریں گے اس کا دار و مدار، اس کا ڈیپینڈنس کس پہ رہے گا؟ آپ کی نیت پہ ہوگا. آپ کیا دل میں سوچتے ہیں. 3 لوگوں کو پہلے لے کے جا کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. نہیں، سب سے عالم کو لے کے جا کے دوزخ میں ڈالے جائے گا، شہید کو بھی لایا جائے گا، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے اس کو بھی لے کے جا کے ڈال دیا جائے. یہ کیا ہوئے؟ اللہ کی راہ میں جان قربان کر دینا، اللہ کی راہ میں پیسہ قربان کر دینا، اللہ کی راہ میں دین کی اتنی خدمت کرنے والے کو پھر لو جائے اللہ تعالیٰ جا کو دوزخ میں ڈالنا. کیا بولتے تم لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتے تھے تاکہ لوگ تمہیں شہیدی کہے، نہیں شہید کہے تمہیں، لوگ تمہیں بہت بڑا تقویٰ پرہیزگار کہے، بہت بڑے عالم کہے، لوگ تمہیں بہت بڑا غنی، اللہ کے راہ میں واہ خالی پانی نچھاور کر کا پیسہ کر ڈالتا. یہ دنیا میں تمہیں چاہے دنیا میں اللہ تعالیٰ دے ڈالا، وہ چیک باؤنس ہو گیا، پیسے کھا لیے، بعد میں پھر پیسے رہتے بینک میں نہیں رہتے، اے ٹی ایم میں سے نکال ڈالے ہمیں، کس کو رکھ لیا تو چھپا کو رہتے تھا. جنت میں وہاں کے اے ٹی ایم میں نکال لیتے تھا. ہمیں کیا کرے، گھابرے ہو کو دنیا کے اے ٹی ایم میں سے نکالنے کی کوشش کر ڈالے. اب جنت میں جا کو پیسے نہیں کیا ہوگا تو کہاں سے رہتے، دنیا میں کھا لیا ہم لوگ. تو دنیا میں تعریف کے لیے کوسا کام کرے تو بھی بیکار ہو جاتا. صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. تو پھر وہی بات یہاں پہ پوری زندگی ہماری قربانی ہے، قربانی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے. اور ہم جو نیکی کی بات کرتے ہیں، نیکی بھی قربانی ہے، ہماری نیکی قربانی ہے. سمجھنا چاہیے نیکیاں اگر تو نماز پڑھے، فلاں کرے، چند کو خیرات کرے، یہ نیکی سمجھتے نہیں. نیکی قربانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جب تک تم اپنے محبت پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرتے، تم وہ نیکی کے مقام کو نہیں پہنچے گا تھا اللہ تعالیٰ. بس سمجھ میں آ گئی بات. نیکی ہمیں کیا کی نیکیاں کر ڈالے تھے، نیکیاں اپنی لیول میں ہوں گے، لیکن اللہ کے لیول میں جو سٹینڈ ہے، اللہ کے لیول میں جو پوزیشن ہے، وہ پوزیشن کو ہمیں ریچ ہونا کا تو، وہ سٹیج کو ہمیں چڑھنا کا تو اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے، تمہارے پسندیدہ چیزوں کو جب تک تم اللہ کے لیے قربان نہیں کرتے، تمہیں میری نظر میں نیکوکار نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. بس ہو گیا. ہم ایک دوسرے کو نیکوکار کو دونوں بہت اچھے، انہوں بہت اچھے بول لیتے رہتے. رشتے آتے ہیں، ہمارے بچی 5 بار قرآن پڑھی، کیا کرنا، اب کٹم کم کرنا کیا ہو. اصل تو کٹم دینا چاہیے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے 5 بار عربی میں پڑھے، کوئی اس پہ ترجمہ سمجھے نہیں، نہ تو اس پہ عمل ہے، نہ تو زندگی میں وہ دین رونما آتا ہے، نہ تو کچھ ہمیں قربانیاں کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے قربانیاں. ہر چیز، ہمارے شادیاں دیکھ لو، ہمارے بیاہ دیکھ لو، ہمارے حالات دیکھ لو، کیا تو قربانی دکھتی ہے ہمیں نہیں. سیکریفائس کرنے کے لیے تھے ہمیں ایک بار اس نہ موقع آتا سو کیا کہ اگر ہم سے پورے کسٹمس ہمیں فالو کر ڈالتے ہیں.
نیا نام رکھتے, نیا بہانہ رکھتے, باہر نہیں کرتے تو گھر میں کرتے. بہرحال ہر چیز بھی ہم لوگ بھی سیم دوسرے جو دین سے باہر ہے وہ لوگ جو کرتے ہیں ہمیں بھی وہ کاما کرتے ہیں. پھر کیا قربان کرے, پھر ہمارے کو اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کہیں قبول کرنا, ہمارے کو دوزخ سے کہیں کو بچانا, ہمارے کو جنت میں کہیں کو ڈالنا, سوچنا ہم لوگ نہیں ہو سکتا. نہیں, جب تک اللہ کے لیے ہم قربان نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے یہ نہیں کرے گا. تو پھر اپنی آخری بات کی طرف میں آتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اسٹوری سننے کے بعد اہم پوائنٹس ہم نوٹ کریں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں 5 اہم چیزیں جو ہے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ کرٹیکل تھنکنگ رکھتے تھے. کیا ہے کرٹیکل تھنکنگ؟ سوچنا اپنی جگہ ہے, لیکن کیا ہے ایک سائنٹیفکلی ایک لاجیکلی سوچنا اپنی جگہ الگ ہے. جنرلی سوچنا کیا سوچتے ہیں جی تو کیا ابھی نہیں, اب گھر کو آئے گی نہیں کہ بچہ ابھی آیا نہیں کہے گی, سوچتے یہ بھی سوچنا سوچی تھے نہیں, یہ شادی کیا پہننا, سب عید کو کیا پہننا کو سوچتی ہے, یہ سوچ نہیں. کرٹیکل تھنکنگ کا مطلب لوگ پورے ایک طرف جاتے ہیں تو کہیں کو جاتے ہیں, صحیح ہے غلط ہے یہ سوچنا, رائٹ اور رانگ, سوفسٹیکیٹڈلی رائٹ اور سوفسٹیکیٹڈلی رانگ کرتے سو چیز ہمارے اندر نہیں آئی تو پھر کرٹیکل تھنکنگ ہمارے اندر نہیں ہے سر کا. تو ہمارے ابراہیم علیہ السلام کرٹیکل تھنکنگ رکھتے. دوسری پوائنٹ کیا ہے, ڈیبیٹنگ سکلز رکھتے تھے. آپ ڈیبیٹ کرتے تھے بہترین طریقے سے, لوگوں سے کیا کرتے تھے ڈیبیٹ کرتے. ڈیبیٹ کے بغیر کچھ بھی ہوتا نہیں. میں آپ کو بول ڈالتا ہوں, آپ سن لے کو چل جاتے ہیں, برساں سن لو, 60 سال 70 سال سن جو بھی, قیامت آ جاتا لیکن اقامت دین ہوتا نہیں. قیامت آیا تھا اقامت ہوتا نہیں. تو ہم لوگ ہر ایک اپنے لیول میں ڈیبیٹ کرنا, منہ کھولنا, بات کرنا اچھے انداز سے جب تک نہیں سیکھ سکتے نہیں ہوتا. اللہ کے نبی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے ڈیبیٹ کرتے تھے, لوگوں کو کنونس کرتے تھے, سمجھاتے تھے, ڈسکس کرتے تھے. اور تیسری چیز ہے قربانی. پوری اپنی زندگی میں جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہا, جو بھی حکم ہے اسے ڈاؤٹ کرے نہیں, کوشچن کرے نہیں. آلریڈی وہ قربان دی ہم نے, اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا کیا ہوگا وہ بولے نہیں ہمیں. نہیں, ہر چیز بھی ہمیں کیا کرتے اللہ کے راہ میں, جیسا اللہ حضرت ابراہیم السلام قربان کرے ہم بھی کرنے کی کوشش کرنا. 4ویں چیز ہے کہ بچوں کی تربیت, بہترین تربیت آپ نے کی ہے کہ اللہ کے راہ میں قربان ہو جاؤ, جان دے ڈالو گے تو بھی بچہ جان دینے کے لیے تیار ہوگا. لیکن آج چیلنج کرتا ہوں, فون دو گے بولو بچہ فون دیتا نہیں, جان دینا بات کا حصہ ہرگز نہیں دیتے آج کل. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تربیت ہمیں بھی کرنا. اس کے بعد پیغام توحید کی دعوت انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھی, حد الامکان انہوں نے کوشش. 5 چیزیں ان کے زندگی میں ہمیں دکھتی ہے. کرٹیکل تھنکنگ ہے, ڈیبیٹنگ سکلز ہے وہاں پہ, اس کے بعد پوری زندگی قربانیاں تھیں انہوں کی زندگی میں, اس کے بعد بچوں کی بہترین تربیت کی تاکہ یہ دین کا کام آگے لے جائیں, آپ سے نہیں رک جانا, اس کے بعد دوسروں سے بھی یہاں پہ جانا چاہیے. اس کے بعد پیغام توحید کی دعوت لوگوں کو دینے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ ہمارا اہم ذمہ داری ہے. اس کے اندر 2 اہم پہلو ہے جو کرٹیکل تھنکنگ اور ڈیبیٹنگ سکلز کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. یہ جو کرٹیکل تھنکنگ ہے یہ بیسک نیچر آف ہیومن ہے. یہ منیمم انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ سوچے, کیونکہ سوچنا انسان کا کام ہے, جانور سوچتا نہیں. جانور کو بھٹے میرا کو منہ کھالنا گوا تو نجاک دھڑیل کو کھالتا, لیکن انسان سوچتا یہ بھٹا میرا نہیں میرا, یہ میرا مال سامنے والے کا, ماں کہتا کھالم تو نے کیا کرتا کہتے. سو انسان سوچتا, لیکن جانور سوچتا نہیں سوچتا. تو سوچنا ہے, ہر چیز کو بلائنڈلی ہمیں فالو نہیں ہو جانا, آٹومیٹیکلی ہر چیز پہ سوچ کے سمجھ کے ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرتا, ہماری زندگی کے اندر چینج آ جاتا. یہ جو چیز ہے یہ پرسنلی بھی ہم لوگ ڈیولپ ہونا ہے یا سوسائٹی بھی ڈیولپ ہونا ہے تو تھنکنگ ہونا, کرٹیکل تھنکنگ کرنا. خود ابراہیم علیہ السلام جیسے چاند کو دیکھ کے, سورج کو دیکھ کے سوچتے تھے. انہوں لوگ جب کو سورج کی پوجا کرتے تھے, چاند کی پوجا کرتے تھے, تاروں کی پوجا کرتے تھے, لیکن آپ پوجا نہیں کرے. یہ کیا ہو, ان کو پوجا کرنا کیا ہو, چل جاتے ہیں سو چیزوں کو, انہیں خود اپنے ایک مقام میں ہٹانے ہیں. مجھے ضرورت ہے اس ٹائم سورج میں دعا کرتا ہوں تو سورج آتا نہیں, صبح تک کا ویٹ کرنا پڑتا ہے. یہ کہیں کا خدا ہوتا, یہ کہیں کا چاند ہوتا, یہ کہیں کا تارا ہوتا, بلکہ انہوں سوچتے رہے. یہ سوچ ہمارے اندر بھی آنا. اب آج بھی ہمارے اندر دیکھو تو نہیں, ہمارے امی ابا ایسا کر لے کیا ہے, ہمارے دادا ایسا کرتے, سو یہ نہیں کرے تو کیا کی ہو جاتا کہتے, 12ویں کرنا کہتے, 11ویں کرنا کہتے, 13ویں کرنا کہتے, 14ویں کرنا کہتے, 17 زندگی پورا ختم ہو جاتا ہے ہمارا. یہ 40واں 42واں 43واں یہ سب بھی نہیں ہے. کون کرے, انہوں کرے. یہ کئی کو کرنا یہ ثابت ہے کیا, اللہ کے نبی کرے کیا, صحابہ کرے کیا, قرآن میں ہے کیا, حدیث میں ہے کیا, یہ دیکھنا, ٹٹولنا, سرچ کرنا, ریسرچ کرنا, یہ کرٹیکل تھنکنگ بولتے ہیں. کرٹیکل تھنکنگ چھوڑ ڈالے ہمیں, کیا کہ ہمارے اس میں احساس کرتے, یہ کہیں کا ہے. اب ہمیں قربانی نہیں ہے, ہمارے پاس کرٹیکل تھنکنگ نہیں ہے, تو ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو, راستے کو ہمیں جا سکتے نہیں گئے تو ہم لوگ دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکتے نہیں. تو کرٹیکل تھنکنگ کے 2 ایسپیکٹس ہیں اس کے اندر پھر دیکھنے کی چاہیے کہ آپ اپنی طرف سے سوچیں. ہاں ابا بولے ٹیچ کرتے نہیں, ابا بولے, امی بولے, دادا بولے کہتے سنے, تم اپنی طرف سے سوچو. ابراہیم علیہ السلام کے باپ کیا کرتے رہے, یہ پوجا پرستش کرتے رہے, دیوتائیں ہیں, ان کی پوجا نہیں کرے تو ہم اوپر گناہ آ جاتا, عذاب آ جاتا. کیا کہ اس کا امو گپسی کی کلے کاتے ہونے سے ہماری زندگی ایسا چلتے ہیں. ایک بار میں بت پرستی چھوڑ ڈالم تو میری زندگی برباد ہو جاتی. کہتے ان کی وہ تھنکنگ رہی. کس کی تھنکنگ تھی, پوروجوں کی جو تھنکنگ تھی, ان کی بھی تھنکنگ. انہوں اپنے طرف سے اون کیا بھی سوچے نہیں, سمجھ میں آتا ہے. لیکن آج ہمیں سوچتے ہیں, ہاں تمہارا سوچ الگ, تمہارا زمانہ الگ, مطلب ایسا پہننے کو جانا, ہمارے زمانے میں ہم ایسا چلنے کو جاتے تھے, ہمیں کہا ہاں بڑا بولے, تمہارا زمانہ گیا, اب اسکوٹی دلاتے جاتی نہیں کہتی بچی.
चले जाती क्यों? वो ज़माना अलग, ये ज़माना अलग कहती है, तो खुद सोचती है, आज का ज़माने के हिसाब से, आज के ट्रेंड के हिसाब से बदलने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ओन थिंकिंग रहना। ये ओन थिंकिंग नहीं है तो आदमी మాకు తెలియదండి, నాకు వాట్సాప్లో ఇలాగే వచ్చింది, మీరు ముస్లిమ్స్ అంతా చెడ్డోళ్ళు అంటారు కదా, చెడ్డోళ్ళొచ్చు కదా, కయ్యకు చెడ్డోళ్ళు, నాకు తెలిసిన ముస్లిమ్స్ ఎవరైనా నాకు చెడ్డు చేశారా, తప్పు చేశారా, నన్ను ఇబ్బంది పెట్టారా, कोई सूचे तो क्या तो आंसर क्या आता? नहीं होता जे कौन किसी तो हमें नुकसान करे, किसी को भी नहीं। लेकिन क्या करता उन्हें, अपना सोच छोड़ डाला, व्हाट्सअप का सोच अपना सोच बना लिया, व्हाट्सअप में क्या है तो भी वो मान डालता है उन्हें। तो ये लोग बदलते नहीं। दूसरी चीज़ है कि एमोशंस इसके अंदर नहीं आना, बिलीफ नहीं आना, ఏమో మా మనోభావాలు ఇంతే, మా నమ్మకం ఇంతే, మేము ఇలాగే చూసాం, మేము అలాగే నమ్ముతాము, ऐसा बोले तो भी नहीं होता। कई को नम से सही है नहीं है गलत कहते सो हम लोग ये करना चाहिए। क्योंकि तो हर लाल रंग भी खून नहीं होता, नहीं, वो हमें रिसर्च करें, खून को खून बोलते, लाल पानी को हम लोग खून नहीं बोलते। ये होना क्या कि हमारा अब्बा बोले लाल दिखा तो खून गए, बोले चढ़ा ले के शीशे में रखोगे तो होता नहीं पूरा, नहीं। तो बोलने का मतलब ये दो चीज़ होना चाहिए। और ये कई को बोल रहा हूँ बोले तो लोगों में लाने की कोशिश करना। మీరు ఆడలేదో తాత ముత్తాతలు చేసింది కాదు, నువ్వు ఒక్కసారి ఆలోచించు, ఇది కరెక్ట్ అనిపిస్తుందా, ఒక్కసారి పక్కన పెడదాం, నువ్వు అన్నదే కరెక్టే కానీ నీ పాయింట్లోనే ఈ విధంగా ఆలోచించుకు, उसके बाद से उसे हमें क्या करना, समझाने की कोशिश करना चाहिए। तो वहाँ पे वो मामला होता था। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको सूझते थे। पुजारी क्या कहते थे कि उनके ज़माने में हमागुला को भेंट देव कहते सो, क्या बोलते, कानू कलू, हमागुला को पैसा दो, सुनना दो, क्या की दो, दिए तो क्या फ़ायदा होता, हमें रात को दिन में बात करते नहीं कहते, वो पुतले रात में बात करते, हमारे से सीक्रेट मीटिंग चलता हमारा, वो सीक्रेट मीटिंग में हमें क्या है तो तुम्हारे बारे में बात करते, तुम्हारा फेट बताते, तुम्हारी सब ज़िंदगी में क्या होने वाला है, तुम्हें क्या कर तो अच्छा, क्या नहीं कर तो अच्छा कहते। ये बुताओं को, ये देवी देवताओं को हमें पूछ को तुम्हारा सभी बोलते, वो बोलना का तुम्हारे फीस होता है, तुम्हें लागू देगा तो बेचारे क्या है कि सब ज़िंदगी क्या करना है, मेरी बेटी की शादी करना नहीं करना, मैं सफ़र को जाना नहीं जाना, ये तमाम चीज़ें पूछने के वास्ते वो पुजारी के नाक बैठते नहीं, बीच में खाली पत्थर ना, वो पत्थर को रख ले कमा डालता, जीरो इन्वेस्टमेंट, इसे क्या भी जरूरत नहीं, तचिंदी डाल लेगा इन्हें कमा डालता। समझ में आता है, ये चीज़ वहाँ पे होती थी। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाको पूछते थे। एक बार आप क्या है टेम्पल के अंदर चले गए, एक इसके अंदर जाको डायरेक्ट सोचे, उन्होंने मालूम नहीं, ऊपर से वही कह दिया, डायरेक्ट जाको पूछे, अरे पुत्रा तू बात करता नहीं, क्यों बात कर, तू वहाँ से बात करता है ना पुजारी को, अब मेरे से बात करके बात करता नहीं, सामने पूरे फलान रखो है, फ्रूट्स रखो है, खाता नहीं कर रही थी, भूखित लगता नहीं कर रहे, खा रहे बाद शर्म पड़ने को कहते हैं, खाता नहीं है वो, ये खाता नहीं है, बात करता नहीं, ये तू कहीं को खुदा, ये क्या भी नहीं है, मटली खाली हमें तो मैं क्या की समझ लेंगे नहीं, क्या भी नहीं, क्या करे उन्होंने कुल्हाड़ी ले को पूरे बुताओं को धड़ 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 मार डाले, अब जाकर तुम लोग फोड़ेंगे। समझ में आता है ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, वो ज़माने में लोगों को समझाने के वास्ते अल्लाह के नबी थे, उनकी हिम्मत थी, जाको क्या करे, पूरे बुता जो देवल में थे छोटे छोटे पूरे देवताओं फोड़ को क्या करे उन्होंने, वो बड़ा देवता जो खड़कर है उसके खंधे वो ले जा कुल्हाड़ी रख डाले। अब सभी को आदमी आपको देखे तो क्या है, फुट जाको है, सब भी फुट गए का तो ऑटोमेटिक डाउट आया था ना, कौन करे क्या करेगा। तो ज़्यादा ये पुता को नको, ये बुत परिस्थिति गलत है, एक अलग खुदा है हमारा, इतने खुदे नहीं होते, को ज़्यादा बात करने वाले कौन है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। डाउट है, सब भी एक ही नाम बोले, किसका नाम बोले, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उनको बुलाओ तो बुला ले गए, क्या हो जी फोड़ेगा, तो मुझे पूछते हैं कि तुम्हारा देवता है ना, उसे पूछो, उन्हें बोलता बढ़ा के, उन्हें बात करता क्या हो जी गए, फिर बात करता नहीं से खुदा कैसा होता जी, तो सब भी सोचने पड़े, सोच में पड़ गए सब जने। या दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग, वी शुड कन्विंस द पीपल टू थिंक क्रिटिकली। पब्लिक को हमें उनके एग्जाम्पल से चाहिए, उनको समझा को तेरा जरदेर को खुदा सही समझेंगे, खुदा है इस वाला कौन फोड़ा कि उन्हें बोलना ना, खड़ को देखता है ना उन्हें, फिर क्या भी बोल सकता नहीं इस वाला, उन्हें कहीं को खुदा होता, उससे तुम लोग पूछते क्या, जरा सोचो, वो मैं बोलना चाहता है ना के, उसके बाद उनको फिर आग गर्म करना, वो आग में जलाने की कोशिश करना, अल्लाह बचाना है, ये तमाम चीज़ें है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग हमारे पास रहना, हमें वो एक में नई सोच को कन्विंस नहीं करे, नई बात करेगा तो होता नहीं। समझ में आ रहा ना, तो ये चीज़ है। उसके बाद ये तमाम चीज़ें लोगों को कन्विंस करने। दूसरी बात क्या है, अहम चीज़ डिबेटिंग स्किल्स, डिबेट कैसा करना कहते हैं, ये डिबेट कहते हैं एक लाइफ स्किल है, फन आदमी अच्छा डिबेट करते हैं, अच्छा बात करते जी को बोलते, थोड़ा सी बात करता हूँ वो सिर का दुम का पाँव क्या दाल डालते को बोलते थोड़ा सी, तो वहाँ बात की नहीं है, बात उनसे करे तो जवाब कौन भी दे सकता नहीं उनसे, वो टाइप में हम लोग बात करना है। तो ये जो चीज़ ही है हमारे डेली लाइफ के लिए डिबेटिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कभी कभार हमारे दोस्त से हमें डिबेट करना पड़ता, फैमिली से हमें डिबेट करना पड़ता, रिश्तेदारों से डिबेट करना पड़ता, जॉब में डिबेट करना पड़ता, पब्लिक से डिबेट करना पड़ता, होता नहीं होता, सब भी ये कर डालते क्या हो, सब भी तुम्हारी बात पूछ रहते, हरगिज नहीं रहते। डिबेट नाश्ता आइतवार को क्या पकाना, अभी पूछे, एक जने बज्जी कहते, एक जने पूरी कहते, वहाँ डिबेट करना पड़ता, होता नहीं होता, तुम्हारा अपना दावा रखना पड़ता, वहाँ कन्विंस होने रखे तो क्या कि किसका की एक बात एक्सेप्ट होगा, वहाँ ये अच्छा नहीं, ये तेल रहता है, ज़रा कमती खाए तो इडली खाए तो फ़ायदा ना, तो रोटी खाए तो फ़ायदा, वो सब भी ऑयल के परसों भी प्रॉब्लम हुआ ना, लास्ट संडे से हमारे फलाना नुकसान हुआ ना, ऐसा हो तो सब भी कन्विंस होगा क्या करते, एक है। तो डिबेटिंग स्किल्स कैसे बात है,
वो उतना, लेकिन हमें वो उसमें पूरी दालें तो माने उसमें लाख पानी डाल डालती तब में तो होता नहीं, वो टाइप का डिबेट हम लोग नहीं करना, बर्बाद हो जाता। अच्छे तरीके से डिबेट करने की कोशिश करना चाहिए। फिर वहाँ पे इमोशनल नहीं हो जाना, उनकी क्या की बोले को टॉपिक डाइवर्ट हो जा को हम लोग वहाँ पे दूसरे टॉपिक पर चल जाना, क्या की बोल डालना, जरदा के उनकी क्या की बोले को तो हमें बर्दाश्त से बाहर आ जा को हमें क्या की गाली गलौज दे डाले तो है। अब देखो कोई एक मीटिंग चल रही, दोनों बात कर लेते हैं, एक जने 10 गालियाँ दिए, सुन को तुम्हें भी एक गाली दिए, लोग क्या बोलते हैं, इधर बुद्धू तिట్టుకున్నారు कहते, आड़ 10 తిట్టాడు వీడు 1 తిట్టాడు को बोलते नहीं, लकला रखते क्या हो, इधर తిట్టుకున్నారండి को बोलते होता। तो उसके वास्ते क्या है, अपने आप को इमोशंस को कंट्रोल में रखना, इमोशंस के इसमें हम लोग नहीं चले जाना। फिर उसके बाद जो भी बात करते हैं हम एविडेंस के साथ, प्रूफ्स के साथ बात करने की कोशिश करना। मैं ये बोल तो है ना, मैं खाली बोलना नहीं, हमारे दादा बोले परदादा बोले నేను ఇలా నమ్ముతున్నాను, నేను ఇలాగే నమ్ముతాను कहते सो बात नहीं, कई को पर्दा कई को अच्छा तुम्हें बात करना, పర్దే के बारे में भी बोलते रहते, ఎందుకమ్మా ఈ ఎండల్లో ఇవన్నీ ఇంకా పాత పద్ధతితో మా నాన్నగారికి ఇష్టం ఉండదండి, ఏకైక डिबेट है, एकैक कन्विंसिंग मैनर। पर्दे के फ़ायदे बोलो, मैं पर्दा पहनती हूँ तो ये मेरे वॉलंटियरली मेरे ख्वाहिश से मैं पहनती हूँ, ये पहनने से मुझे महसूस होता है क्या होगा तो मैं डस्ट से भी बचती हूँ, वो क्या है लोगों का जो बुरा नज़र होता है, वो क्रिटिसाइजिंग होती है, जो ईव टीजिंग होती है, उससे भी मैं बचती हूँ, बहुत सेफ होने में जाको आती हूँ। लेकिन ये पर्दा मेरे दिमाग के लिए पर्दा नहीं है, पर्दा जिस्म के लिए है। मैं मेरे कहीं को मेरा सुनना, मेरा जवाहराती मैं छपा को रखती हूँ, मेरा जिस्म मैं कहीं को सबको बताना, मैं छपा को रखती हूँ, मुझसे ज़्यादा वैल्यूबल मेरा डिबेटिंग होना है। बैंक को गया तो मैं वो बात बोलूँ, तुम्हें हेरी पूरे मुसलमान आते हैं ना, तुम लोग वो सब भी पर्दा पहनते थे ना, तुम्हें कहीं को पहनते हैं, वो हमारे फुप्पू पूछा करते उन्हें मैनेजर, मैं आना दे रही बोल रहे हो तो कैबिनी कहता है, रे बोल क्या पूछा करता, रे पर्दा का था क्या पर्दा प्रॉब्लम हो तो मैं जब मुँह खोल को अंदर వేసుకోరు కదా మీరు ఎందుకు వేసుకున్నారు, బీమారు ఉన్నందరూ నీ బ్యాంక్లో ఖాతాలు ఓపెన్ చేయలేదు కదా, 1,40,000 మంది ఉన్నారు, 5,000 నీ ఖాతాలు ఓపెన్ చేశారు, 1,35,000 ఓపెన్ చేయని వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు కదా, మీరందరూ కూడా మానేసండి అని వీళ్ళ ఖాతాలు కూడా క్యాన్సిల్ చేసి నీ ఉద్యోగం ఊడిపోద్ది के। हाँ मुझे बढ़ गया, अबे 1,35,000 में नहीं खोले तो नहीं खोले, 5,000 को तो अक्खा लागो मेरे बैंक में खोले को शुक्रिया अदा करता है, उसका वैसा अदा करता, उसका पर्दा कौन भी नहीं पहने तो तुझे गई को एक तरीके में पहनते हैं वाला खराब करता गई को तू को बोलो। नेक्स्ट हमें क्या है कि सुनना जेहरात तो सब भी ला को रखते, तू कहाँ छपाता के तो यहाँ लटकाता क्या को पूछो, नहीं वो लॉकर रूम रहता उसमें छपाते गए, हाँ फिर कैसा सेव करते, तुम्हें कीली देते क्या, ओहो कि तो मैं कब तो देख लेना समझे तो आँख देख ले सकते, तुम्हें कीली खोल लो तुम्हारा जेवर तुम्हारा हीरे मोती सब भी देख ले सकते, हाँ कब तो भी बाजू वाला लाकर वाला को मेरे लाकर में देखता हूँ तो तू छांच देता हो तो ऐसा कैसा देते, तुम्हारा लाकर मुझे कहीं देखता को बोला, फिर क्या अरे वो लाकर में है हीरे जवाहराती दूसरे देख सकते नहीं स्टम्प को, हमारी औरतें उससे भी ज़्यादा वैल्यूबल हमारे दूसरे देखते नहीं, देखने देते नहीं, हमें उसको हस्ती हमें जब तक उन्होंने बुरखे में छपा को रखते गए, समझ में आ गया उसे। ये लॉजिकल डिबेट उसके लैंग्वेज में दिया, मैं उसके बैंकिंग एग्जाम्पल के साथ वहाँ पे दिया, मुझे वहाँ कन्फ्यूज हो गया। तो इस तरह से हमें डिबेटिंग स्किल्स नहीं है तो फिर हमारी दीन की दावत हम नहीं दे सकते, दीन को कायम नहीं कर सकते। ऐसा खुद में हम बैठ को इकामत दीन करते रहते, क्या भी होता नहीं। तो उसके बाद बहुत एविडेंस के साथ हमें बात करना चाहिए। प्रॉफिट जो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे वो भी अपने फैमिली से, बाप से भी डिबेट करे नहीं करे, फैमिली से डिबेट करे, पब्लिक से डिबेट करे, इंटेलेक्चुअल से डिबेट करे, गवर्नमेंट से डिबेट करे, बादशाह से डिबेट करे, सो भी डिबेटा करे, करना पड़ता नहीं होता भाई मैं बात करती नहीं, मुझे शर्म है, मैं मुंह खोलती नहीं, हमारा अब्बा नक्को गए पिक्चर हाथ गएगा तो होता नहीं, दिन की बात आगे जाती नहीं। फिर उसके बाद दूसरों के बात को भी सुनना है, सुन को उसमें से जवाब देना। अब फॉर एग्जांपल ये जब हर शहर में एक क्या होता था, टेम्पल होता था, बड़ा टेम्पल, वो बड़े टेम्पल में एक देवता की देवी की क्या की रहती थी, सूरज का देवता, मैं जैसा बोलूँ चांद का देवी, नहीं तो तारे की देवी क्या की रहती सो गए, समझ में आता है। जब जाको इन्हों कन्विंस करते सो, बात करते सो, ये चांद तारे को तुम लोग पूछते हैं ना, ये तारे रात में रहता है फिर सभी चल जाता है, तुम फिर कब तो इमरजेंसी होना तो कॉल कर तो आता क्या आगे तो मुंह में बात नहीं करते। सो कन्विंसिंग, ज़रा देर को खुदा को मानेंगे, जब से मैं बोला ना ज़रा देर खुदा का तो फिर उन्हें रेस्पॉन्ड होना ना, उन्हें कहा है कि किधर चल गया कि मान लो तुम्हारा एड्रेस ही सहता नहीं ज़रा देर को, फिर वो चल गया सो खुदा एड्रेस नहीं, खुदा कैसा वो खुदा होता है बोल को उन्हें कन्विंस करना नहीं, ये सब को बुलाने वाला चलाने वाला एक खुदा है, उसकी हम इबादत करेंगे, इसकी नहीं, सृष्टि की कादू सृष्टि कर्तन पूजित दाम बोल को उन्हें कन्विंस के साथ वहाँ पे बात को रखना हुआ। उसके वास्ते हम लोग बात सुन को उनके बात में से एग्जाम्पल देखो, ज़रा देर को నీదే కరెక్ట్ అందును కానీ ఇలా వస్తుంది కదా क्योंकि उसका गलती उठा को बता को वो बात को रद्द कर को कंडेम कर को फिर हमारी बात एविडेंस के साथ उसका से सही खुदा कौन होता है तो अरे ये कहते सो बात वहाँ पे हम सामने रखने की कोशिश करना चाहिए। उसके बाद डिस्कशन के टाइम पे हट नहीं करना, सामने वाले की इज्जत पे कीचड़ उछालना, उन्हें ज़रा हमारे को ये करा तो हमें बहुत इज्जत से बात करने की कोशिश करना, कहीं को तो उन्हें एक ही टारगेट नहीं, हमारे सौ में बैठ को तुम्हारा उन्हा को देखते रहते, दोनों का कैरेक्टर से पकड़ दो तुम्हारा राइट पड़ता, तुम्हें कितना एविडेंस करे कितने प्रूफ आ रखेगा तो सुनिए, हमें भी उसके पर्सनल इस पर चल जा को तू क्या करा फला करा, टॉपिक बदलते थे, जवाब देते तो गैर थोड़े हमारे से डिबेट करते रहते, एक टॉपिक को रख लिया तो वो बाउंड्री रहती, हालांकि डिस्कस के लिए हमें बैठे सको तो बाउंड्री रहना, सर्टेन रूल्स रहना, देखो ये गए तो हमें ये टॉपिक से हट को नहीं जाना, खुदा के बारे में डिस्कस करे तो नबी के बारे में नहीं आना,
आखिरत के बारे में नहीं आना। एक खुदा है नहीं है यहाँ तक का सुनना, लेकिन तो खुदा है नहीं है का टेम्पो क्या करता है तो सामने वाला जवाब नहीं दे सकता। टेम्पो तुम्हारे नबी इतने शादी कर लेना, ज़्यादा शादी कर लेना, छोटी बच्ची की शादी कर ले, कहते ना आपको उठाता ताबी डेविड आया था, तुम्हारा गुस्सा आया था, छोटी बच्ची कर लेना, क्या मेरे नबी क्या करता, क्या हो, हमें जवाब दे डालते, उन्हें जीत डालता है, हमें हार जाते हैं। या बाउंड्री क्या हो, एक टॉपिक वहदानियत के बारे में रखे, रिसालत के बारे में, कुरान के बारे में, पर्दे के बारे में आ बाउंड्री लो ना, माटलाड़े पर्सनल नहीं जाना, ये नहीं रखना। तो ये डिबेट के साथ हम रूल्स के साथ हम गए तो डिबेट कर सकते। फिर उसके बाद यही बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हमें दिखाई देती है। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा अल्लाह के नबी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है उनकी ज़िंदगी से हम सीखते हैं। डिबेटिंग स्किल्स उनकी ज़िंदगी में देखते हैं। और ये जो बात आप क्रिटिकल थिंकिंग के बाद डिबेटिंग रखे, उसके बाद बहुत परेशानी आई। वहाँ तीसरी पॉइंट कुर्बानी उनकी ज़िंदगी में हम देखते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ हुए नहीं, काम में चल जाना पड़ता, तुम्हें दावत का काम नहीं करते हो, दावत का काम छोड़ता हूँ, कांजा को भी कर लेता हूँ, को बोले हज़रत अल्लाह के नबी के माल मक्का से मदीना को आगे नहीं आगे आखिरी नबी तो होना है तो प्लेस बदल जाते, लेकिन दीन हमें नहीं छोड़ते। चारवीं बात, बच्चों की तरबियत भी करना है, हम जैसे हमारे बच्चों को हमें तैयार करने की कोशिश करना है। उसके बाद पैगाम तौहीद, ज़िंदगी के आखिरी सांस तक ये दीन के पैगाम अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना हमारा काम है। इस्लाह करना, अच्छाई को फैलाना, बुराई को रोकना, ये हमारा काम है। ये अगर हम काम करेंगे तो हमारी कुर्बानियाँ अल्लाह ताला कबूल करेगा। तो ये चीज़, इसके साथ हम लोग अगर ये जज्बे के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, जहाँ कहीं भी सामने वाला कुर्बान हो नहीं हो मुझे बेकार, अल्लाह के नबी ये करे नहीं, पूरे नबियान को तू ऐसा ख्वाब डाला नहीं ना। हज़रत इब्राहिम बोले आदम अलैहिस्सलाम को बेटे कुर्बान कर को बोला क्या तू, हमें तो ऐसा करते था, लिंक पूछते था, और उना को बोला क्या, मूसा अलैहिस्सलाम को बोला क्या, इना को बोला क्या, नूह अलैहिस्सलाम को बोला क्या, को डिस्कस रख लेते था। वो सर कंपेरिजन करे ही नहीं, उन्होंने दूसरे को बोला कि नहीं कि हुक्म मुझे नको, मुझे अल्लाह बोला हुक्म मैं मान डालना, हो गई बात। ये चीज़ है हमारे अंदर आना चाहिए। तो कोई काम करे नहीं करे, कोई सैक्रिफाइस करो नहीं करो, कोई जियो को साथ दो नहीं दो, आप जियो को साथ देना है, आप दीन के काम को साथ देना, देंगे नहीं देंगे इंशाल्लाह। ज़रूरत पड़ के लिए जो भी कुर्बानी है, वक्त की कुर्बानी, पैसे की कुर्बानी, सलाहियतों की कुर्बानी, दीन पे चलने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोई सी कुर्बानी भी हम देंगे इंशाल्लाह। राइट। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से ये कुर्बानी के जज्बे को में जानते हुए, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हुए, डेवलपमेंट जो डिबेटिंग स्किल्स है इसको भी डेवलप करते हुए, कुर्बानी के एहसास के साथ, जज्बे के साथ कुर्बानियाँ देते हुए ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और हमारे अहलो अयाल को भी दोज़ख की आग से बचाने की अल्लाह ताला हमको कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। और पैगाम तौहीद की जो दावत है, दीन की दावत है, तबलीग का जो काम है, इक़ामत दीन का जो काम है, हमारी ज़िंदगी का मकसद बना के आखिरी सांस तक हम ये काम करते हुए अल्लाह की तरफ चले जाना, ये काम, ये नसीब अल्लाह ताला मुझे और आपको अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।